सूबाई वजीर सईद गनी का ईद के तीसरे रोज़ अपने हलके का दौरा। अपने हलके के लोगों से ईद मिली। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सईद गनी के साथ ही मौजूद हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ से मुंतखब सूबाई जो MP हैं सूबाई और इसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर भी हैं सईद गनी साहब मौजूद हैं और आज ईद के तीसरे रोज़ अपनों में ईद मनाने के लिए जो है वो इलाके में मौजूद हैं। सईद साहब, ये बड़ी नई सी रिवायत देखने को मिल रही है कि आज अपने में ईद मनाने के लिए आप जो है वो एक सूबाई वज़ीर भी हैं, MPA भी हैं, तो किस तरह से आज का दिन गुजार रहे हैं और क्या प्लानिंग्स हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है हर साल ये करता हूँ और ये तीसरा दिन है, तो मैं मुस्तकिल पहले दिन से इसी तरह अपने लोगों के साथ मिल रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी भी है। इन्हीं लोगों की बदौलत, इन्हीं लोगों के वोटों से हम मुंतखब हुए हैं। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है लोगों की बदौलत दी है। तो ईद के दिन हम जिन के इंतकाल हो गए होते हैं, जिनकी पहली ईद होती है, उनके घरों पे जाते हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं, दोस्तों से ईद मिलते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं। तो ये एक सिलसिला है, हर साल इसी तरह करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये सबको करना चाहिए। खुशी के मौके पर हमें उनको भी याद रखना चाहिए जिनके साथ इस ईद पे शायद खुशियाँ कम हैं। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सईद गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो ईद की खुशियाँ लोग मना रहे हैं वो एहतियात करें और ऐसी चीज़ों से गुरेज करें कि जिससे ईद की खुशियों का जो मज़ा है वो किरकिरा ना हो। साथ ही आज वो ख़ुद जो है वो अपने हलके में मौजूद है और अपने हलके के लोगों के साथ जो है वो ईद गुजार रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे जो घर हैं, जो ऐसे ख़ानदान हैं जिन घरों में कुछ अमवात वगैरह हो जाती है, उन घरों में जाके लोगों से जो है ईद की मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनके साथ जो खान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में घरेलू नाचाकी के मुतासरा बच्चों ने वालिदैन से मुलाकात की। सिविल कोर्ट में ईद के मौके पर मुतासरा बच्चों की वालिदैन से मुलाकात का खुसूसी एहतमाम किया गया। 500 बच्चों ने वालिदैन से ईद मिली और ईदी वसूल की। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी शाहीन, इन मुलाकातों के बारे में तफसीलात बताइएगा। घरेलू नाचाकी से मुतासरा बच्चों की ईद जो है वो आज सिविल कोर्ट में जो है वो मनाई जा रही है। 500 के करीब बच्चे हैं जो ईद के मौके पर अपने वालिदैन से मिल चुके हैं और ईद गिफ्ट भी जो है वो दे चुके हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ वालिदैन मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि बच्चे लेकर यहाँ पर आए हैं, घरेलू नाचाकी की क्या वजूहत है? घरेलू नाचाकी में बहुत सारी वजूहत है, जिनमें वालिदैन की अपनी अनाएँ हैं या फैमिलीज़ के अपने मसले मसाइल, उनकी वजह से बच्चे बहुत सारे मुतासर हो रहे हैं। और इन बच्चों की ईद के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं, इनके वालिदैन से मुलाकात करवाने के लिए। वालिदैन को चाहिए आपस में जैसे भी हो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाए, उससे मुतासरीन जो है ना वो बच्चों पे असर पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये बात आगे फैमिली में, बच्चों में उनकी लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब होती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इनके साथ कंप्रोमाइज़ और इनको फैमिली को अपने मसले मसाइल एक साइड पे रख के बच्चों की जो है ना वो फ्यूचर के लिए अपनी अनाओं को ख़त्म करना चाहिए। जी आपने जो है वो इनका मौक़िफ़ उनका कहना ये है कि वालिदैन को कम से कम ये चाहिए कि बच्चों के मुस्तक़बिल को सामने जो है वो रखा जाए और ये देखा जाए कि बच्चे जो हैं वो उन पर जो है वो माँ बाप की अलहदगी का जो है वो कितना बुरा जो है वो असर पड़ेगा। लेकिन माँ बाप के झगड़े की वजह से ये बच्चे जो है वो बुरी मुतासिर जो है वो हो रहे हैं। यहाँ अब तक जो बच्चे हैं उनकी तादाद 500 के करीब है जिनकी जो है वालिदैन से मुलाकात यहाँ पर। आपका बहुत शुक्रिया। कराची से आपको खबर देते हैं, कराची में ईद की तातीलात के दौरान ATM में कैश खत्म हो गया। सार्फिन का कहना है कि तीसरे रोज भी बैंक के ATM खाली मिले हैं। ATM तो चल रहा है लेकिन कैश नहीं है। मजीद बात करते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है इस वजह से? जी देखा जाए ईद पे तवील तातीलात के बाद जुमे को जो है बैंक्स नॉर्मल टाइमिंग से खुल जाएंगे और देखा जाए 5 रोज़ तवील बंदिश रही है और जो स्टेट बैंक की हिदायत थी कि बैंक्स और ऑनलाइन जो बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग हो, मुसलसल उसकी सर्विस फराहम की जाए सार्फिन को। लेकिन देखा ये गया है कि ईद के दौरान जो है बेशतर ATM पे जो है पैसे जो हैं ख़त्म हो गए थे। अब जैसे कि अभी हमारी एक बैंक सारिफ से बात हुई कि वो ATM पे गया था तो ATM पे जाके चेक किया तो कैश आउट ऑफ कैश था। अब यहाँ बताया जा रहा है, गार्ड से भी हमारी बात हुई, कुछ देर में टीम आएगी, वो कैश डालेगी, उसके बाद ATM ऑन है लेकिन वहाँ कैश ख़त्म हो गया है। अब ये शहर में अगर देखा जाए कि सैकड़ों की तादाद में बैंक ब्रांचेस हैं और स्टेट बैंक की मुल्क भर में जो हिदायत थी तमाम बैंकों को कि वो बर वक्त इक़दाम उठाए जाएँ ताकि बैंक्स में जो कैश मुहैया हो सके और यहाँ आवाम को मुश्किलात ना हो। लेकिन आज देखा जाए कि आज 5वां रोज़ है, यानी संडे से बात करें, आज थर्सडे है, तो 5 रोज़ हो चुके हैं, बैंक्स बंद हैं। बैंक की टाइमिंग भी कम हो गई थी रमज़ान में। अब जुमे से जो यानी कल से ईद की तातीलात ख़त्म होंगी, उसके बाद बैंक
کی ٹائمنگ بھی نارمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد بینک صارفین کو جو تمام سہولیات ملیں گی. سب سے امپورٹنٹ بات کہ عید کے دوران جو ATM کا مسئلہ تو جوں کا توں کھڑا رہا. جی اشرف، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب نے واپس کی تھی تو یہ مجھ پہ ذمہ داری آئی تھی ECC کے چیئرمین کے تحت کہ میں نے پھر اپریل کے پہلے دنوں میں 15 دنوں میں، جس میں 10 دن عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بھی پیسے ہم نے شہباز شریف کی حکومت نے دیے. بہرحال تو اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر. تو ان کا یہ ہے کہ 210 روپے 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت. جو خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی. ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے. اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کہی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے. کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت، اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں اور 30% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا، اس کا 600-700 روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو. لیکن گاڑی والے بہرحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی، لیکن وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا، وہاں پہ جا کے واشنگٹن DC میں کچھ اور بولتے ہیں، یہاں پر آ کے اسلام آباد میں کچھ اور بولتے ہیں. وہ جو ایک فرق ہے ان کی کال آف فیل میں وہ 100 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر. اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال آف فیل میں فرق ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال آف فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے، تو ڈیزل کے اندر یہ سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ ادھر بھی اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے 30 روپے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے. مگر آج حکومت پاکستان اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی ہے 144 روپے غالباً، اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی 144 روپے پرائس طے کر دی. وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی تیل کی، آج تیل کی پرائس $110 کے اوپر ہے، اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے. یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا، لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں. جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی، تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے، 295 ہونی چاہیے. تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن DC میں 295 کا کیا، یہاں پر وہ 145 کا کر دیا، حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا. اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں. حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے. میں بھی حکومت ہوں، آپ بھی حکومت ہیں، ہم سب کو مل کر، یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کے جیب میں نہیں جاتی ہے، جبکہ الزام ظاہر کوئی بات نہیں ہمیں آنا چاہیے، یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا. یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے. مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس کو اگر ہم مینٹین کریں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں کچھ دنوں میں کوئی متوقع ہے، لیکن میں ایک بات، کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں، پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بات موقع ملے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی، کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے تو 102 ارب روپیہ ہے. 102 ارب روپیہ. اب کہنا بڑا آسان ہے 102 ارب روپیہ، لیکن 102 ارب کتنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں. پر منتھ 102 ارب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا، وہ 102 ارب روپے ہے. جی 102 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی، جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا، وہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے. 45 ارب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ، پوری حکومت چلانے کا.
ہر منسٹری چلانے کا، سب خرچے کا خرچہ سویلین گورنمنٹ چلانے کا، ساری کورٹس چلانے کا، جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے، پولیس کا نظام چلانے کا ہے، سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، جو ہر سال اتفاق سے PI نقصان بھی کرتی ہے۔ وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے، آج ہم 102 ارب روپیہ نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ، یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے بورو کرنے جاتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لیکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا، وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا، لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا۔ لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، وہ پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیتی ہے، ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے۔ اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں، اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12.5% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں۔ تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہیں، ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے، اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے۔ جب وہ ایلسیاں نہیں کھولتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے۔ اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات۔ جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں۔ مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، PSO وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینک ان کو ایلسی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی۔ عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے۔ تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا، تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی، تو صرف نااہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا۔ تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے، اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے، پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ LNG خرید سکے۔ PSO کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، PSO کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو PSO کو قرض لینا ہے، وہ 500 ارب روپیہ ہے، 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو PSO کو دینا ہے۔ اگر PSO کو وہ نہیں ملتے پیسے تو PSO کام نہیں کر سکتی۔ خان صاحب کی حکومت میں PSO نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے LC نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے۔ SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ پنجاب اور KP میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں، 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں۔ اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی، ورنہ SNGPL جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے۔ مجھے PSO کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے، ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے، ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے۔ ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے، اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے، یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے، یہ ملک غریب ہے۔ ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی ہوتا ہوا ملک تھا۔ 6% معیشت بڑھ رہی تھی،
کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ کا. پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی. 1062 ارب روپے کی مئی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کے سیکٹر کی. گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی. آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے. وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں گیس سیکٹر کی. 1062 ارب روپیہ پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں, اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اوپر ہم سے یہ کام کروایا. یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر سے یہ کام کروایا کہ 12,000 میگا واٹ نواز شریف کے ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے 5 سال میں. انہوں نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور 2600 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ. تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ 2600 ارب روپے کہ دو مجھے وہ 2600 ارب روپے اور 1500 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے دو وہ 200 ارب روپے جو SNGPL کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے LNG کو سستے داموں میں گیس کے داموں میں بیچ دیا اور آپ سے مینج نہیں ہو سکی. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ LNG جو ہے یہ 3000 روپے کی گیس ہے, اس کو 200 میں نہیں بیچتے کیونکہ کسی اور کے پیسے سے آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیچ دیا. یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ 20% جو ہے اس وقت سوئی سدن گیس کی UFG ہو جاتی ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس, ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے, لوگوں نے چوری کر لی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پیسے وہ 20% گیس مطلب اگر یہ 1200 ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 240 ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں. مطلب پورا انڈسٹریل سیکٹر سائٹ کا اور پوری CNG چل جائے گی 240 ملین کیوبک فٹ میں. اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی. اس کے پیسے مجھے کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 2600 ارب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا SNGPL میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس. مجھے اس چیز کا جواب دیں جو 100 ارب روپے آپ نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان کے عوام کو قرض لینا پڑ رہا ہے پیٹرول کا, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آج انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. جو پیسے ہم قرض لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو, اس کی وجہ سے آج شرح سود بڑھ رہی ہے. جب شرح سود بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے, اس لیے بے روزگاری پھیل رہی ہے. آج مجھے اس بات کا بتائیں کہ یہ جو تاریخ کا ریکارڈ ترین خرچہ نقصان ہوا ہے PIA کے اندر, اس کا مجھے کون جواب دے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو ریلوے کے اندر نقصان ہو رہا ہے 80 ارب روپے سے زیادہ جو ریلوے کو دیے جاتے ہیں, 40 ارب آپریشنل کے اور باقی PSDP کے اندر, اس کا مجھے کون حساب دے گا؟ یہ مجھے عمران خان صاحب سمجھائیں. یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے مقرر ہیں. اس بات کا بھی تو کوئی دھیان دینا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا ہے وہ آٹے قیمت کی, دال کی قیمتوں کی, ٹماٹر کی قیمتوں کی, چینی کی قیمتوں کی فکر کرنے نہیں آئے, مجھے یہ پتہ ہے. لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب دیں یہ کہ 3 سال ان کی حکومت, پونے 4 سال ان کی حکومت رہی. 2019 سے لے کر 2022 تک چینی کی قیمت کبھی بھی اتنی, آج چینی 70 روپے سے کم ہول سیل پہ ہو گئی ہے. تو ایسا کیا شہباز شریف نے کر دیا 3 ہفتے میں کہ پرائس کم ہوئی جو عمران خان پونے 4 سال میں نہیں کر سکا؟ مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی قیمت کم کرنے میں کہ چینی کی قیمت پونے 4 سال میں کم نہیں ہو سکی. ہم چھوڑ کے گئے تھے 53 روپے پہ, اسی 3 مہینے بعد 70 پہ ہوئی اور اس کے بعد ہمیشہ 70 سے زیادہ رہی ہے. شہباز شریف نے کیوں کر لیا 3 ہفتے میں؟ مجھے تو پتا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا. میں عمران خان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. شہباز شریف نے اس لیے کر لیا کہ اس کی نیت صاف ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیں. میں عمران خان سے سننا چاہتا ہوں کہ پونے 4 سال میں آپ کیوں نہیں کم کر سکے چینی کی قیمت؟ آپ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے آج ہم 80 روپے 800 روپے کا 20 کلو اور 400 روپے کا 10 کلو آٹا بیچ رہے ہیں. آپ نے تو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے بھی 55 روپے کلو آٹا بیچا ہے, ہم نے وہ 40 روپے کلو آٹا بیچا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. آج ہم 200 روپے سے زیادہ گھی کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے, ہم بھی وہی حکومت چلا رہے ہیں. ہم کیوں دے پا رہے ہیں 200 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے گھی کا ڈسکاؤنٹ؟ آپ کیوں نہیں دے پائے تھے؟ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں.
102 अरब रुपया जब मैं नुकसान करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान जब मैं और आप नुकसान करते हैं, तो हम सब्सिडी किसको दे रहे हैं? हम गाड़ी चलाने वालों को सब्सिडी दे रहे हैं। और मैंने ये पहले भी बात वज़ीर ख़ज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमेरिका ने कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि दहशतगर्द हमला कहीं भी हो काबिल मजम्मत है, खुसूसन तालीमी और मजहबी जगहों पर हमला ज़्यादा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ बाहमी ताउन जारी रहेगा। 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में एक खातून खुदकुश बमबार ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। Strongly condemns the terrorist attack against Karachi University in Pakistan. We reiterate that condemnation today. A terrorist attack anywhere, but for a terrorist attack to take place at a university or at a religious site or at some of the locations we've seen recently, that is a true affront to mankind. Is that we value our bilateral relationship. We want to continue to work together in areas where we do have mutual interests with our Pakistani partners. That includes counterterrorism. That includes border security as well. What would be the expected decision? Because it's like second time in a row, U.S. Commission recommended India to be included into the CPC countries. Well, U.S. SURF is an independent commission. It's not a governmental entity. It does provide recommendations and guidance to the U.S. government. It is something that we look at closely as we evaluate conditions of religious or lack thereof around the world. I have no doubt. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है वज़ीर ख़ारजा में कोरोना की मामूली अलामात हैं। एंटनी ब्लिंकन ने मुकम्मल वैक्सीन के साथ बूस्टर शॉट्स भी लगवाए थे। वज़ीर ख़ारजा घर से ही काम सर अंजाम देंगे। The statements that is just hitting your inboxes regarding the fact that Secretary Blinken has tested positive for COVID. The good news is that he is fully vaccinated, he is boosted, he is experiencing only mild symptoms. He will quarantine at home, he will follow CDC guidelines. I know he very much looks forward to returning to the office, returning to his full schedule, and returning to the road just as soon as he is able to do so. मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का ईद के इज्तिमा से फ़िक्र अंगेज़ और दिलसोज़ खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि मुआशरे में नफ़रत और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। मज़ीद क्या कहा, आइए आप कि सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात की है और इस मुलाकात में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। समीह मलिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात की है और इस मुलाकात में बैरूनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। समीह मलिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से शहबाज शरीफ से बात की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। अहम मुलाकात के बारे में आपको तफसीलात बता रहे हैं कि सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ बिजनेसमैन समीह मलिक को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं उमर असलम से। उमर, इस मुलाकात के बारे में तफसीलात बताइएगा कि किन उमूर पर बातचीत की गई। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियत समीह मलिक की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि उनका हालिया दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। उनका कहना था कि
बतौर वज़ीर आज़म आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि मेहनत और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना ही मेरी तरजीहात में शामिल है। जबकि इस मौके पर मारूफ कारोबारी शख्सियत समी मलिक ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनका दौरा सऊदी अरब जो है वो यकीनन इंतहाई कामयाब रहा है। उनका कहना था कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर इंतहाई खुश हैं और वो बहुत यकीन है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि नेक नियति से आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुलाकात का अहवाल बता रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि बैरून मुल्क साजिश का रोना नहीं, ये गोगी बचाओ मातम है। मौशरी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज अपनी नालायकी का मातम कर रहे हैं। साजिशी टोले ने 4 साल मुल्क को लूटा और अवाम के खिलाफ साजिश की। मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पे होने की वजह इमरान खान की नालायकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि बैरून मुल्क साजिश का रोना नहीं, ये गोगी बचाओ मातम है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का श्री मज़ारी का अक़वाम मुत्तहिदा को मुरासला और गवर्नर पंजाब का आर्मी चीफ को मुरासला इरसाल करने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। हाफिज हमदुल्लाह का कहना है कि श्री मज़ारी का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त आलमी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की दावत है। पीडीएम इस गैर जमहूरी अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुस्तरद करती है। तौहीन मज़हब का कानून किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि पीडीएम के जो तर्जुमान हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है।